بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today is our fifth lecture of current affairs. اور اس کے اندر ہم عرب اسرائیل کنفلکٹ کے بارے میں پڑھیں گے. فلسطین ایشو کے بارے میں مطلب ہم سنتے آئے ہیں. کشمیر ایشو تو میں نے آپ کو پاکستان میں پڑھا دیا تھا نا. دو ہی مطلب میجر ایشوز مسلمانوں کے جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں آج ہم مطلب انٹرنیشنل ریلیشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ فلسطین والا ہو جائے گا آج لیکچر، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 6 ایک اور ہوگا. اس میں ہم دو ٹاپک کور کریں گے، پیس ڈیل اور جو ہے ایک پیس ڈیل ہے، دوسری ہے جی یہ جو یو اے ای وغیرہ کی ہو رہی ہے ابراہیم اکارڈس. یہ دونوں پیس ڈیل اور ابراہیم اکارڈس نا فلسطین اور اسرائیل سے ریلیٹڈ ہی کچھ ہیں ٹریٹیز. تو وہ لیٹسٹ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی تھی، تو وہ ہم 6 لیکچر میں دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ سیریز آنے لگی ہے، تو ذرا تھوڑا سے ویجیلنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں رمضان ہے، مشکل ہوتی ہے، میرے لیے بھی مشکل ہوتی ہے لیکچر تیار کرنا، اپنا اس کے بعد جاب پہ جانا اور یہ سارا کچھ. لیکن مشکل کے ساتھ یہ ہے، اگر کوئی چیز آپ نے اچیو کرنی ہے تو آپ روزے بھی رکھے ہوں گے ساتھ میں، مطلب باقی تراویح وغیرہ بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنی ہے. تو اب آپ ذرا ایک تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اپنا کرنٹ افیئرس کا، اس کے لیے تھوڑے سے ویجیلنٹ ہو جائیں. پھر جو ہے اسی کے ساتھ ملک کا ایک لیکچر رہتا ہے ہمارا ٹیسٹ، ملک اڈلٹریشن والے، تو وہ ایڈ کر کے اس کا بھی ایک دن ٹیسٹ. مطلب اب آگے ایک دن ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا کرنٹ افیئرس کا، اس سے اگلے دن جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا ملک کا. اور پھر ہم ساتھ اپنا ایک ایک سبجیکٹ اور سٹارٹ کر لیں گے جو اس کے بعد سبجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جنرل نالج وائز بھی اور پیٹنی سائنسز وائز. تو آتے ہیں مین ہم اپنے لیکچر کی طرف. عرب اسرائیل کنفلکٹ یا فلسطین ایشو ہے کیا بیسیکلی؟ آپ کو پتہ ہے جو یہ دیکھیں، یہ جو فلیگ بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے جی اسرائیل کا ہے، اور یہ جی فلسطین کا ہے، یہ جو فلیگ بنے. ٹھیک ہے، تو میجر طور پہ فلسطین ہے جی، اس کو لینڈ آف پروفٹس بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، پیغمبروں کی سرزمین. زیادہ تر جو انبیاء کرام ہیں وہ ان کا جو نزول ہوا ہے، جو وہ آئے ہیں وہ ادھر ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے، فلسطین میں. فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ، اور خاص طور پہ یروشلم کا، کہ یہ مقام 3 ریلیجن ہیں جو میجر ریلیجن ہے دنیا کے، اسلام، کرسچینٹی اور جدائزم یا جیوش جو لوگ ہیں، یہودی جو لوگ ہیں. یہ تینوں اس جگہ کو سیکرڈ مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں. تینوں اس کو سیکرڈ مانتے ہیں. اب وہ کیسے کیسے مانتے ہیں اور کس طرح مطلب کون کب یہاں پہ آیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب مسلمان اس کو سیکرڈ کیوں مانتے ہیں، اور فلسطین ایشو، فلسطینی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، وہ کس طرح دیکھے گا. فلسطینیز آر دا عربک اسپیکنگ پیپل دیٹ لیو ان فلسطین. فلسطینیز کون ہیں؟ عربک بولنے والے لوگ ہیں جو فلسطین میں رہتے ہیں. عام طور پہ یہ زیادہ تر مسلمز ہیں، کچھ ان میں کرسچنز بھی ہیں. یہ 638 AD کے اندر یہاں پہ آئے. آپ کو پتہ ہے 632 AD میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے خلافت سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈفرنٹ خلیفہ آتے ہیں. پہلے جو خلیفہ ہیں ہمارے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور دوسرے خلیفہ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایریا میں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ فتح کرتے ہیں یہ ایریا. تو مسلمان اس کا مطلب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہاں پہ آئے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ یہاں پہ بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. یہ دیکھیں جی، یروشلم از ون آف دا موسٹ holy cities for Islam because Muslim believe that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ascended to heaven here. واقعہ معراج جو ہوا وہ بیت المقدس سے یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اوپر آسمانوں کی طرف گئے.
تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک تو یہ قبلہ اول بھی تھا بیت المقدس، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، وہ بھی اس طرح منسوب ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ آئی تھنک مسجد اقصیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ سیکرڈ پلیس ہے، اور جو ہے خاص طور پہ مطلب پھر یروشلم۔ پھر آتے ہیں جی کرسچنز کے حوالے سے، کہ کرسچنز کے حوالے سے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل اینڈ فلسطین ہیز بین اے میجر سائٹ فار کرسچن پلگرائمیج اینڈ کروسیڈز۔ ہاں جی، لینڈ آف پروفٹس کہا جاتا ہے۔ جیزس از said to have been born in Bethlehem and raised in Nazareth۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مطلب یقین مانا جاتا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو پرورش ہے وہ نازرت میں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ایریاز کے نام ہے۔ اور he is said to have been crucified and resurrected in Jerusalem۔ اور وہ جو سارا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ حالت میں موجود ہیں۔ اب وہ ڈفرینٹ ریلیجن اس پہ مطلب ڈفرینٹ ویوز تو دے سکتے ہیں، لیکن جو بتانے کا مقصد یہ کہ جو ایک وہ واقعہ ہے تو وہ یروشلم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب یہ والا ایریا پھر جو کرسچنز ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پہ جیوز کی طرف، جو وہاں زیادہ مطلب کہ ایشو چل رہا ہے۔ اسرائیل یہودی مطلب جو ہیں لینڈ فور جیوز، یہودیوں کی زمین۔ اسرائیل تو ویسے بنا 1948 میں، پاکستان بننے کے ایک سال بعد بنا ہے اسرائیل، لیکن کہا جاتا ہے اٹ واز کنسیوڈ ایز اے ہوم لینڈ فار جیوز ہو ہیڈ ایکسپیرینس ڈسکریمینیشن ورلڈ وائڈ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو رہنے کے لیے دنیا میں کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کی پرسیکیوشن کی گئی، قتل و عام وغیرہ کیا گیا۔ اس میں پھر جو ہے وہ جرمنی کا جو تھا ہٹلر، اس نے بھی ان کے خلاف ایک واقعہ کیا جس کو ہولو کاسٹ کہتے ہیں۔ ہولو کاسٹ ایک واقعہ جرمنی میں، جو ہٹلر تھا اس نے نا وہ یہودیوں کے سخت مخالف تھا، اس نے یہودیوں کو اوپر تیزاب ڈال کے اور ان کو جلا کے اور ان کے کافی ساری عوام جو ہے نا لاکھوں میں ان کو قتل کر دیا تھا۔ اب جیوز ڈفرنٹ زمانوں میں ڈفرنٹ ایریاز میں پھیل گئے۔ یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا، سارے جیوز کو اکٹھا کیا ایک جگہ، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے یہ ایک جگہ دیتے ہیں۔ بات آ گئی یہاں پہ، اب کہا یہ جاتا ہے کہ مطلب وہ تب تک وہ ایریا جو فلسطین کا تھا وہ مسلمانوں کا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ مسلمان رہتے تھے میجورٹی میں، وہاں پہ ایک ایریا دے دیا گیا انہیں۔ لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 1948 میں یہ ایریا دیا گیا، ہمارا تو یہ ایریا شروع سے ہی تھا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے جو یہودی لوگ ہیں، جوئش لوگ ہیں، وہ پرانا ریلیجن ہے، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ کرسچینٹی سے بھی پہلے یہ تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ دیکھیں، اسرائیل واز دا ہسٹورک ہوم لینڈ آف دا جوز first promised by God to Abraham علیہ السلام around 2000 BC before Christ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے، شروعات ہوتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں زمین میں کوئی جگہ دوں گا، اور وہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین والی جگہ جو ہے، یہ اسرائیل والی جگہ جو ہے، یہ والی جگہ ہے جی، یروشلم والی جگہ۔ دیکھیں جی، اسرائیل واز دا سائٹ آف سیورل کنگڈمز اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس انٹل دا رومن فائنلی ایگزائلڈ دا جوز ان 135 AD۔ یہ مطلب پہلے جوز کے پاس ایریا تھا، آگے ہم ٹائم لائن بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پھر یہاں سے کیسے ریپلیس ہوئے۔ دیکھیں، سیولائزیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں ایک ایریا کی، کبھی وہاں کوئی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اگر شروع کا رہنے والا بندہ کہ نہیں یہ تو جگہ ہی میری تھی، تو وہ میرا خیال جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ اور ڈیورنگ دا ڈائسپورا، ڈائسپورا کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلاؤ، جو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا، جو ہمارے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں اپنی ہوم لینڈ چھوڑ کے چلے جانا۔ تو ڈیورنگ دا ڈائسپورا جیوز ریمبر دیئر ہوم لینڈ اینڈ ڈریمڈ آف ریٹرننگ ٹو اٹ۔ تو جوز نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ ہوم لینڈ تو ہماری یہی ہے، یہ چلے گئے یہاں سے مطلب دوسرے یورپی ممالک کی طرف، کوئی دوسرے ممالک میں کالونیز انہوں نے بنا لی، لیکن پراپر ان کا کوئی ملک نہ رہا۔
آگے دیکھتے ہیں جی. Jews connection with Israel goes back 4000 years. 4000 سال پہلے, مطلب 2000 یہ سال گزر گئے ہیں جو اب تک 2020 چل رہا ہے, اور اس سے بھی 2000 سال پہلے. مطلب جیوز کہتے ہیں کہ ہمارا جو کنیکشن ہے, یہودی کہتے ہیں اس زمین سے 4000 سال پہلے کا ہے. According to Jews and Christian sacred text, God commands Ibrahim to leave his land in Mesopotamia and go to the land that he will be shown. جیوز اور کرسچن کے کچھ جو سکرپٹس ہیں, جو ان کے ٹیکسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم یہ ایریا چھوڑ دو میسوپوٹیمیا کا. میسوپوٹیمیا کا ایریا عام طور پہ عراق کا کہا جاتا ہے, لیکن اس میں مطلب سیولائزیشن جب چینج ہوتی ہے نا, تو دنیا کی لوکیشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے. میسوپوٹیمیا میں کافی سارے ایریا آتے تھے, اس میں سیریا بھی آتا تھا, عراق بھی آتا تھا, تو لیکن خاص کر میسوپوٹیمیا کو عراق کا یہ ایریا کہا جاتا ہے. اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایریا چھوڑ کے کہا گیا کہ تم اس زمین کی طرف جاؤ جو تمہیں دی گئی ہے, اور وہ زمین وہ کہتے ہیں کہ یہ والی ایریا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں جو ہوئی, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سے جو نکلی شاخ آگے, اس کو یہ عام طور پہ جو جیوش لوگ ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل جو ہے, بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے نکلی تھی. ٹھیک ہے, اور بنی اسرائیل جیسے مسلمان ہیں, ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے سے پہلے جو ہیں وہ یہ کرسچینٹی والا ریلیجن تھا, وہ جو ہے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو ہمارے تو مطلب, اور پیغمبروں ہم تو سب پہ مان رکھتے ہیں خیر, لیکن ان دو ریلیجن سے علاوہ جو یہ بنی اسرائیل ہیں, یہ کوئی ایک نبی پہ مشتمل ریلیجن نہیں. بنی اسرائیل سے مراد وہ سارے ریلیجن ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گئے. اس میں ڈفرنٹ ٹائم میں ڈفرنٹ نبی آتے رہے. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, حضرت آپ کو ڈالنے کے داؤد علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. یہ سارے نبی اس لڑی میں آتے گئے. اور ان کی جو قوم تھی, مطلب بڑی لاڈلی قوم اس کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل, لیکن سرکش بھی تھی, چیزیں نہیں مانتے تھے کافی سارے یہ, اور منو سلوا بھی ان پہ اترتا تھا. اور ڈیٹ لینڈ از دا پریزنٹ ڈے نیشن آف اسرائیل. آج کل وہ زمین جو ہے اسرائیل, اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. 7 times God promised Abraham the land and repeated that promise to Ishaq and Jacob. حضرت اسحاق علیہ السلام اینڈ جیکب کہتے ہیں انگلش میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو, ڈسینڈنٹس آف ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آگے اولادیں چلی, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا ان کا نام تھا. اسپیسیفکلی یہودی ادھر سے نکلے, بنی اسرائیل کی نہیں. اگر ہم یہودیوں کی بات کریں, جوش کی بات کریں, تو ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. وہاں سے جو برانچ چلی ان کو یہودی لوگ کہا جاتا ہے. اور جیوز یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی کو رائٹ ہے اس جگہ پہ, ہسٹری کی بنیاد پہ, اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ, لانگ ایسوسیشن کی بنیاد پہ, تو وہ جیوش لوگ ہیں, اور ان کا یہ سرزمین جو ہے وہ ان کی ہے. اچھا, اب اگر یہ وہ جیوش یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے اسرائیل کو اپنے آپ کوئی والنٹریلی نہیں چھوڑا, ان کو ادھر سے نکالا گیا ہے ڈفرینٹ جنگوں کے دوران. اب وہ جنگیں ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہوئی, کہ جو یہ جیوش کے پاس 4000 سال پہلے جو ایریا تھا اس کے اندر کیا کچھ بنا. یہ بھی کوئی پوائنٹ ہے, یہ دیکھیں جی. 1250 BC Israelis began to conquer and settle the land of Canaan. لینڈ آف کنان ایک ایریا کا نام تھا. 1250 BC کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ سے بھی 1250 سال پہلے. یہ بہت پرانی مطلب بات ہو رہی ہے کہ جب یہ زمانہ ہوگا اپنا یہ بنی اسرائیل کا, تب یہ اسرائیلی یہاں آ کے بسنا شروع ہوئے, اور انہوں نے ایک لینڈ آف کنان ایریا کا نام تھا, وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ رکھ لی. اور اس کے بعد 961 سے 922 BC, جو یہ بی سی والا زمانہ ہوتا ہے, یہ اس طرح بی سی کا ایئرز اس طرح آتے ہیں ٹورڈز دا 80 ایئرس, کہ 1000 سال 10,000 BC, پھر 900, پھر مطلب 800, نیچے کی طرف آتے ہیں نا یہ, اور یہ یہاں پہ 0 AD
آ جاتا ہے اسی طرح 700 500 کرتے ہوئے نیچے کی طرف، اور 0 AD پہ آ کے جو ہے وہ ہمارا اب والا کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اب والے کیلنڈر کے 2000 سال پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اوپر والے جو سال ہیں BC والے، یہ اس نیچر میں جاتے ہیں کہ 10,000 BC پھر 900 BC اس طرح آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا۔ تو اب یہاں مطلب دیکھیں آپ کے 1250 کے بعد ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں 922 BC before Christ. Reign of King Solomon and construction of the first temple in Jerusalem. 961 سے 922 کے درمیان یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ حکومت رہی، اور انہوں نے یہاں پہ ایک ٹیمپل بنایا، ایک جو ہے وہ محل ٹائپ بنایا، ٹھیک ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور 586 BC میں دا ساؤدرن کنگڈم جدہ واز کنکرڈ بائی دا ببیلینز، مختلف پھر تہذیبیں آ گئیں۔ ببیلینز لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ بیبیلونینز یہ لوگ آگے، اور انہوں نے جو ہے وہ جوش لوگوں کو یہاں سے نکال دیا، اور سلیمان کا جو ٹیمپل تھا جو ہیکل سلیمانی بنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے نقصان وغیرہ پہنچایا۔ اس کے بعد اگلا سیرا آ گیا، گریک رول آ گیا، یہاں پہ گریک لوگ آ گئے، پھر 63 BC میں رومن امپائر آ گیا یہاں پہ، اور یہاں پہ پھر BC بیفور کرائسٹ والا ایریا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے اتنے سارے دور گزرے ہیں یہ سارے، کہ پہلے جو ہیں جی وہ اسرائیلی لوگ یہاں آئے، اس کے بعد حضرت سلیمان کا دور آتا ہے، پھر بیبیلونین دور آتا ہے، یہاں پہ یہ والی تہذیب آ جاتی ہے، پھر یہاں پہ گریک لوگ آ جاتے ہیں، پھر یہاں پہ رومن لوگ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جی حضرت عیسیٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو 70 AD میں حضرت عیسیٰ کے بعد 70 سال بعد ریوولٹ اگینسٹ رومن رول واز پٹ ڈاؤن بائی دا امپیریئر ٹائٹس، ایک بادشاہ کا نام تھا جی ٹائٹس، اینڈ دا سیکنڈ ٹیمپل واز ڈسٹرائڈ، دوبارہ جو ٹیمپل ایک بنایا گیا تھا اس کو دوبارہ یہ گرا دیتے ہیں۔ دس مارکس دا بگننگ آف جیوش ڈائسپورا اور ڈسپرشن، اور اس زمانے میں پھر یہ ہے کہ جیوش جو ریلیجن ہے وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے پہلے تو ریلیجن دیکھیں یہ جیوش لوگ ہی زیادہ ہوں گے نا، پھر کرسچینٹی آ گئی، لوگ کرسچینٹی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، اور کرسچینٹی کا ریلیجن اب یہاں پہ بڑھنا شروع ہو گیا لگانے اس ایریا میں، اور جو ہے جو جیوش لوگ تھے وہ یہاں سے ڈسپرس ہو گئے، کچھ یہاں موجود رہے، کچھ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ان کا رول جو ہے وہ اس سارے ایریا میں یہ جو تھا وہ موجود رہا۔ اب دو طرح کے یہاں پہ لوگ ہو گئے ریلیجن کے، ایک ہو گئے کرسچینٹی والے لوگ اور دوسرے ہو گئے جی جیوش لوگ، یہودی لوگ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد جی یہ 313 سے 638 تک بیزنٹائن کرسچن ایرا آ جاتا ہے، بیزنٹائن امپائر آ جاتا ہے، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی مطلب ضرورت نہیں ہے، 100 پیپر MCQ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، 20 کے حوالے سے بس آپ ایک دفعہ ڈیٹس دیکھ لیجئے گا، ایگزیکٹ نہ بھی یاد رکھیں تو کوئی نہیں، یہ آپ کو ایک کنسیپٹ سمجھانے کے لیے بیسیکلی یہ جو ہے کس طرح چلا یہ سارا سلسلہ کار۔ اچھا اب جو ان کے یہودیوں کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک ایرا شروع ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں بیزنٹائن امپائر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مسلمان جو آئے وہ 638 AD میں آئے، عرب مسلمز نے کنکویسٹ بائی عرب مسلم اینڈڈ بیزنٹائن رول، دا سکسیسر ٹو رومن رول ان دا ایسٹ، دا سیکنڈ کیلف آف اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ built a mosque at the site of what is now the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem in the early years of 8th century. Apart from the age of crusaders اس کو یہاں تک فی الحال دیکھتے ہیں کہ جب اسلام اتنے میں مین وائل اسلام آ جاتا ہے، اپنا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آتی ہے، تو 611 میں جب وہ 40 سال کے ہوتے ہیں، 611 میں اب کے سالوں کے مطابق، تو پھر اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہیں ڈفرنٹ خلیفہ آتے ہیں، تو ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایریا میں آتے ہیں اور وہ اس ایریا کو فتح کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ صلیبی جنگیں ہوتی ہیں، وہ صلیبی جنگوں کا ایرا آ گیا 1099 سے 1187۔ یہ جنگیں بیسیکلی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوتی رہیں،
اور جو ہے اب خیر مطلب کچھ کبھی ریجن ان کے پاس چلے جانا، کبھی مسلمانوں کے پاس آ جانا، یہ اسی طرح چلتا رہنا۔ اور لیکن پھر بھی مسلمانوں کا رول یہاں پہ رہا، آپ کو پتہ ہے وہ عثمانی خلافت بھی آئی، اور وہ کبھی جو ہے ڈفرینٹ رول جو ہوتے تھے رومن اور بیزنٹائن، ان کے خلاف مطلب لڑتے رہے، تو یہ سارے معاملات اس طرح چلتے رہے۔ اب دوبارہ سے ریوائول کیسے ہوتا ہے جیوش، اس وقت کرسچینٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ جو اسرائیل کی جگہ، جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسرائیل کی اسٹیٹ ہے، جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایریا ایک ہی ہے، نام دو دیے جاتے ہیں۔ فلسطین والے کہتے ہیں یہ سارا ایریا ہمارا ہے، اس کا نام ہے فلسطین۔ اسرائیل والے کہتے ہیں یہ سارا ایریا، جوش کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس کا نام ہے جی اپنا اسرائیل، اور مسلمان کہتے ہیں فلسطین۔ اور جو عام طور پہ کرسچن ممالک ہیں، جیسے آپ لگا لیں امریکہ یا یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ، انہوں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، مسلمانوں اور یہودیوں میں۔ اب اس کو ڈیوائڈ کیسے کیا گیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایرا جو سٹارٹ ہوا، پہلے وہ ایریا یہودیوں کے پاس، پھر وہ عیسائیوں کے پاس، پھر وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ 1897 میں زائنسٹ کانفرنس ہوتی ہے۔ زائنسٹ لوگ ہیں یہودی لوگ، جن کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، کہ اسرائیل کو ہم نے بڑا کرنا ہے، اس سے بھی بڑا کرنا ہے جو ایریا اس وقت۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے پہلے ایک اسرائیل بنانا ہے اور پھر اس کو ہم بڑا کرتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی 1897 میں، جوش لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ اب ہمیں ہماری ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد 1920 سے 1947 کا ایرا اہم ہے، جب ورلڈ وار ون ہوتی ہے اور یہ ایریا برٹش لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ عثمانی جو سلطنت ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، خلافت سسٹم ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایریا آ جاتا ہے برٹش لوگوں کے پاس۔ اب آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو 19ویں سینچری تھی، 18ویں اور 19ویں سینچری، اس میں بیسیکلی کرسچن لوگوں نے اور یورپ کے لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔ انلائٹنمنٹ کا ایریا تھا یہ، ان کے لیے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں روشنی۔ انہوں نے مطلب چیزیں ایجاد کی، اور آپ جتنے مطلب سائنٹسٹ دیکھیں گے عام طور پر یہ 18ویں 19ویں صدی کے اندر دیکھیں گے بڑی ریپڈ ترقی ہوئی۔ اور اس ایریا میں مسلمان جو ہیں وہ ترقی سے پیچھے ہٹ گئے تھے کافی حد تک، اور وہ لاس کی طرف گئے۔ ایون کہ پرنٹ میڈیا بنا تو ہماری عثمانی خلافت کے خلیفہ نے کہہ دیا کہ یہ شیطانی میڈیا ہے، مطلب چیزوں کو پرنٹ نہیں کریں گے کتابوں کو، اور ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھنا، یہ شیطانی چرخ ہے، قدرت کو آپ وہ کر رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کے کچھ خیالات آگے، کچھ جو ہمارے مغل دور کے بادشاہ تھے، مطلب 18ویں صدی تک تو ہم رول پہ تھے نا، مغل حکومت بھی چل رہی تھی، عثمانی خلافت بھی چل رہی تھی، میجر اس طرف جو ہے مسلمانوں کا 1000 سالہ دور چل رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں جو 712 سے ہم کنسیڈر کرتے ہیں اسٹارٹ ہوا محمد بن قاسم سے۔ تو لیکن پھر وہ ایستا ایستا جب عثمانی خلافت ختم ہوگی، اور عثمانی خلافت جب ختم ہوئی ہے 1900 یہ جو ہے آلموسٹ 19 سے 24 کے درمیان ختم ہوئی، تو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ اب بڑی قسم پرسی میں ہیں۔ ایون کہ ہر جگہ انہی کے مطلب نہ ہماری جنگیں چل رہی ہیں، خانہ جنگی سیول وارز چل رہی ہیں، وہ اب شیعہ سنی بیس پہ ہوں، یا جو ہے وہ یہودی سازش ہو، یا جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ ہو اس میں، لیکن چل تو رہا ہے کہ 100 سال سے ہمارے جو ہے وہ سکون نہیں ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اور آپس میں جو ہے وہ خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں۔ تو ادھر دیکھیے گا کہ یہ ایریا چلا گیا جی برٹش لوگوں کے پاس۔ برٹش لوگوں نے ایک ڈکلیریشن کی جس کو کہتے ہیں بالفور ڈکلیریشن 1917۔ اچھا ایسے نام خاص طور پہ یاد کیا کریں جو اس طرح کے آ جائے نا، جیسے یہ بالفور ڈکلیریشن آ گئی ہے 1917۔ اب یہ اوپر والے سن تو وہ پوچھنے سے مشکل ہی ہے کہ پوچھے، اگر پوچھے بھی تو میرا خیال ہے یاد نہیں یہ رہتے، یہ صرف ایک کنسیپٹ بنانے کے لیے۔ لیکن ایسے کوسچن جو ہوں گے، جو ایسے مطلب جس کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے یا امپورٹنٹ، وہ پھر مطلب حق بنتا ہے آپ کا یاد کرنا اس کو۔ انہوں نے جی ایک ڈکلیریشن کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں اس ملک کو۔ یونائٹڈ نیشنز نے، یونائٹڈ نیشنز 1945 میں بنی تھی، 47-48 میں انہوں نے جی ایک پلان امپروو کیا کہ ہم یہاں پہ اسرائیل بناتے ہیں، ایک اسرائیل ہو جائے گا اور دوسرا جو ایریا ہے وہ فلسطین ہو جائے گا۔ تو جی 1948 میں پاکستان بننے کے 1 سال بعد ایک ملک بنا دیا گیا جس کا نام رکھ دیا گیا جی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی مناسبت سے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا گیا۔ اور
جو ایریا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا ایریا تھا. اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا, اور وہ ایریا کس جگہ تھا. عرب ملکوں نے اس بات کو نہیں مانا اور انہوں نے اسرائیل پہ دھاوا بول دیا. ٹھیک ہے جی, وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, دا مینڈیٹ دس کنفلکٹ بگنز آفٹر ورلڈ وار ون. دا آٹومن امپائر lost control of the Middle East. The land was divided and European countries were given mandate or control of the region. یورپین کنٹریز کے پاس یہ ایریا آ گیا. بالفور ڈکلیریشن کے اندر جی انہوں نے 1917 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا جو ہے اپنا یہودیوں سے, جوش سے, کہ ہم آپ لوگوں کو ایک سرزمین دیں گے رہنے کے لیے. سکسیسو ویوز آف مائگریشن, اور جب وعدہ کیا گیا تو ساری دنیا سے جو جوش یہودی لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے, جو ڈسپرس ہو گئے تھے, وہ ادھر آنا شروع ہو گئے. اور جو آبادی یہاں پہ 6% تھی جوش لوگوں کی جسٹ رہ گئی تھی, وہ 1945 میں 31% پہ آ گئی. ٹھیک ہے, 31% پہ آ گئی جوش لوگ, کچھ اس میں پھر آگے مطلب کرسچن لوگ اور باقی مسلمانوں کی میجورٹی تو تھی, لیکن جو صرف 6% پہ جو جوش لوگ موجود تھے, جب ان کو جو ہے گرین سگنل دے دیا گیا برٹش لوگوں کی طرف سے کہ ہم تمہیں ایک اسٹیٹ دیتے ہیں رہنے کی, تو وہ سارے لوگ یہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اور مطلب ان کا ماننا بھی اور جو ان کے عقائد ہیں وہ اس چیز کو کہتے بھی ہیں, ٹھیک کہتے ہیں کہ یہی ایریا ہے جہاں سے ہم نے گریٹر اسرائیل اور پھر وہ جو ہے ان کا مسیح دجال اور وہ سارا کچھ ہونا ہے. تو ان کے لیے تو خوشی کی بات تھی کہ ان کو ایک ایریا مل گیا ہے اور یہ یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, یہ پارٹیشن ہوتی ہے. اچھا, یہ ہے کہاں پہ ایریا بھلا؟ مڈل ایسٹ آپ کو میں نے دکھایا تھا جو ہے ایشیا کے اندر جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں, جہاں پہ یہ سیریا ہے, جارڈن ہے, لبنان ہے, اور یہ ایجپٹ. یہ کون سا ایریا؟ یہ افریقہ والا ایریا, یہ والا, یہ افریقہ نیچے پڑا ہوا ہے, اور یہ اوپر ایشیا کا ایریا ہے. ایشیا کانٹیننٹس آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا, آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایشیا کانٹیننٹ کہاں پہ ہے, اور ایشیا کے نیچے ہی افریقہ ہے. تو یہ ایشیا کا اینڈ پوائنٹ نچلا حصہ, اور افریقہ کا یہ والا حصہ. ٹھیک ہے, نیچے افریقہ. افریقہ میں جو ایجپٹ ہے, جو مصر ہے, وہ اپنا افریقہ میں بھی آتا ہے اور ایشیا میں بھی آتا ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا. تو یہ وہ والا ایریا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایریا میں جو آپ لگا لیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایریا ہے وہ کون سا ہے جی, وہ یہ ایریا ہے جی, یہ اتنا ایریا. اتنے سے ایریا میں یہودی ہیں اور انہوں نے اس وقت دنیا کی معیشت کنٹرول کی ہوئی ہے. ایون کے کہتے ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسیاں بھی ہیں وہ بھی جیوش لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اور ہٹلر نے جب انہیں مارا تھا اور کچھ کو زندہ چھوڑ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودی زندہ چھوڑ رہا ہوں یہ دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ یہ ان کو میں نے کیوں مارا, یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. اور مطلب قرآن میں بھی بارہا ڈفرنٹ جگہ پہ ان کو سرکش اور کہا گیا ہے. مطلب یہ سازشی رہتے ہیں, سازشیں کرتے رہتے ہیں, اور دنیا میں فساد برپا کرنا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں نا. اب یہ کتنی چھوٹی سی ایک سٹرپ ہے, دیکھیں مطلب یہ ایجپٹ ہے, مصر, یہ جارڈن ہے, یہ شام ہے, یہ لبنان ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا یہ مڈل ایسٹ کا ایریا ہے نا, جہاں پہ وہ مسلمانوں کے جو آئل والے جو بڑے امیر ملک ہیں, شہزادوں والے ملک ہیں, ان کے اس طرف کر کے یہ ایک ملک ہے جس کو کہا جاتا تھا جہاں پہ. اچھا, اب ڈیسائیڈ کیا کیا اس نے, یونائٹڈ نیشنز نے, کہ اس کو 2 ایریا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور یہ جو اس سرکل کے اندر جو پیلے رنگ کا ایریا ہے نا, جو میں نے پیلا کیا ہوا ہے, یہ ایریا انہوں نے کہا اسرائیل کے لوگوں کا ہوگا, یہاں پہ یہ ایریا یہودیوں کا ہوگا, اور یہ والا ایریا جو ہے جی ڈارک گرین یا جو بھی کلر اس کو لگا لیں, ڈارک گرے, یہ جی ہوگا فلسطین کا. ٹھیک ہے, اور فلسطین میں یہ ایریا بھی ہوگا, یہ والی جو سٹرپ ہے ایک غزہ سٹرپ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی ہوگی, اور یہ والا ایریا. مطلب یہ 3 ٹوٹے سے ادھر جو موجود ہیں وہ فلسطین مسلمانوں کے ہوں گے. اور جو یہ والا ایریا جی لائٹ اپنا یلو, یہ ایریا انہوں نے کہا جی یہ ہوگا جی اپنا یہودیوں کا, اور اس کو انہوں نے اسرائیل کا نام دے دیا. اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن نے ایز اے کنٹری مان لیا. فلسطین کی کریشن ابھی تک نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, ایز اے ملک فلسطین ریکوگنائز نہیں ہو سکا. یہ بات کر رہا ہوں ان کی, ہم تو یہی مانتے ہیں نا کہ فلسطین ایک ملک ہے, اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے, ہم اسے مانتے ہی نہیں.
لیکن یونائٹڈ نیشن، اچھا کسی ملک کو مانے جانے کا جو یونائٹڈ نیشن انگریزوں کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 کنٹریز آف دا یونائٹڈ نیشنز میں 193 کنٹریز ہیں، اس میں سے 2/3 کنٹریز جس کنٹری کو مان لیں گی کہ وہ ملک ہے اس کو ملک مان لیا جائے گا، تو 2/3 کنٹریز نے اس کو ملک مان دیا۔ 57 ملک ہیں اسلامی، 57 میں سے بھی میرا خیال ہے 28 سے اوپر ملک ہیں جو اسرائیل کو ملک مانتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا، یہ تو خیر یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا۔ اب کیا ہوا جی، جب یہ ڈکلیریشن یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا کہ یہ ایک ملک بنے گا اور یہ زمین جو ہے ان کی ہے، تو یہ جو ملک ہیں ارد گرد والے عرب نیشن جن کو کہا جاتا ہے، جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لبنان، ادھر کر کے جو ہے وہ ہے جی سعودی عربیہ اور یو اے ای وغیرہ، ان سارے ملکوں نے جی مل کے، سارے اسلامی ملکوں نے مل کے حملہ کر دیا جی اسرائیل پہ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ جو تم نے اپنی انگریزوں نے کانفرنس کر کے ایک ایریا ان کو دے دیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ ملک فلسطینی ہے اور یہ مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمان میجورٹی میں تھے۔ یہ جی اسٹیٹ آف اسرائیل کا پہلا جو ہے وہ پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین، لیڈر آف دا زائنزم موومنٹ اینڈ فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ زائونزم کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی یہودیوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ ان کا ایک کنسیپٹ ہے زائونزم کا، اپنے دین کو بڑھانے کا، کہ یہ ایسا ایسا دوبارہ سے ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور اس گریٹر اسرائیل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم جی جارڈن، سیریا، لبنان، ایجپٹ، ادھر سے سعودی عربیہ، سعودی عربیہ کے بعد عمان اور اس کے اوپر